بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر ما ولا المشبہتین بلیسا هو المسند بعد دخولہما وہی لغت حجازیت۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی سب سے آخری چیز ما ولا مشبہتین بلیسا کی خبر کو بیان فرما رہے ہیں۔ منصوبات کی بحث ختم ہو جائے گی، یعنی وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ ما اور لا کی فعل ناقص لیسا کے ساتھ دو چیزوں میں مشابہت ہوتی ہے۔ ایک مشابہت ہے نفی میں، کہ جس طرح لیسا نفی کا معنی دیتا ہے، ما اور لا بھی نفی کا معنی دیتا ہے۔ اور دوسری مشابہت ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے میں، جس طرح لیسا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، ما اور لا بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے وہ لیسا والا عمل کرتے ہیں کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہی لغت حجازیت، کہ ما اور لیسا لیسا کی مشابہت کی وجہ سے لیسا والا عمل کرنا یہ حجازی لغت ہے، یہ یعنی اہل حجاز کے نزدیک ہے۔ بنو حجاز کی یہ لغت ہے، اور ان کی لغت کے مطابق ما عاملہ ہوتی ہے، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتی ہے، لیسا والا عمل کرتی ہے۔ اور قرآن کریم بھی اہل حجاز ہی کی لغت کے مطابق نازل ہوا ہے، جیسے ما ہن امہاتہم، ہننا ماں کا اسم ہے، امہاتہم اس کی خبر ہے۔ اور ما ہاذا بشرا، ہاذا ماں کا اسم ہے، بشرن ماں کی خبر ہے۔ تو یہ اہل حجاز کی لغت ہے، اس کی لغت کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا، اور یہی عام لغت ہے، لہذا ما اور لا یہ دونوں لیسا کی مشابہت کی وجہ سے عامل ہوں گے۔ هو المسند بعد دخولہما، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ما اور لا کی خبر یہ لیسا کے ان کے داخل ہونے کے بعد، ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد ان کا مسند ہو جاتی ہے، جبکہ ان کے داخل ہونے سے پہلے یہ خبر مبتدا کی خبر ہوتی ہے، لیکن ان کے داخل ہونے کے بعد وہ پھر ما اور لا کی خبر بن جاتی ہے۔ وہ مسند بعد دخولہما، ان کے داخل ہونے کے بعد یہ خبر ان کا مسند بن جاتی ہے۔ وہ یہ لغت حجازیت، اور ما کا عاملہ ہونا، لا کا عاملہ ہونا، یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ وَإِنْ زِيدَتْ إِنْ مَعَ مَا أَوْ انتقص النفي بإلا أو تقدم الخبر بطل العمل۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ما اور لا کے عامل کے باطل ہونے کی شرائط بیان کر رہے ہیں، صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ ما اور لا کا عمل تین صورتوں میں باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، ان زیدت ان مع ما، یہ پہلی جو صورت ہے یہ صرف ما کے ساتھ، ما نافیہ کے ساتھ خاص ہے، لا نافیہ کے میں نہیں پائی جاتی۔ صورت کیا ہے کہ جب ما نافیہ کے بعد ان شرطیہ زائد ہو جائے، ان شرطیہ زائد آ جائے تو ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ ان زائدہ کا اضافہ صرف ما کے ساتھ خاص ہے، لا نافیہ کے بعد ان زائدہ نہیں ہوتا ہے، ان شرطیہ نہیں ہے، جا مطلق ان ہے، ان زائدہ ہو جائے تو جب ما کے بعد ان زائد ہوگا تو اس زائد ہونے کی وجہ سے ما کا عمل باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ ان زائدہ کی وجہ سے ما
اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہو گیا، کیونکہ اس کا عمل پہلے سے ضعیف رہتا ہے، مشابہت کی وجہ سے عمل کرتا ہے، تو جب بیچ میں اضافہ ہو گیا تو اس اضافے کی وجہ سے یہ اور زیادہ کمزور ہو گیا، ان کا عمل ان میں ضعف اور بڑھ گیا، عمل مشابہت کمزور ہوگی اور اس کا ضعف اور کمزوری مزید بڑھ گئی، لہذا یہ عمل نہیں کرے گا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ماں بھی چونکہ نافیہ ہے، اس کے بعد ان داخل کیا جائے تو ان بھی عموماً نفی کا معنی دیتا ہے، تو کیونکہ اس ان کی مشابہت ہوتی ہے ان نافیہ کے ساتھ، لہذا نفی نفی پر داخل ہو گئی گویا، اور نفی پر نفی داخل ہوتی ہے تو وہ اس بات کا معنی دیتی ہے، تو ماں کا معنی گویا کہ نفی والا ختم ہو کے یہ مثبت معنی بن جاتا ہے، اس لیے ماں کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صورت صرف ماں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے مصنف نے اذا زیدت ان مع ماں کہا ہے، ماں و لا نہیں کہا، لا کے بعد لا نافیہ کے بعد ان زائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال پہلی صورت یہ ہے کہ جب ماں نافیہ کے بعد ان زائدہ آ جائے تو وہاں ماں کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ ماں ان زید قائم جب کہیں گے تو ان زائدہ کی وجہ سے ماں کا عمل باطل ہو جائے گا اور زید المبتدا قائم اس کی خبر ہو جائے گی۔ دوسری صورت او ان تقص نفی بإلا، کہ جب ماں اور لا ان کی نفی کو اللہ کے ذریعے ختم کر دیا جائے تو ان کا عمل بھی باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ماں اور لا یہ نفی کی وجہ سے، نفی کے معنی کی مشابہت کی وجہ سے لیسا کے ساتھ نفی کی وجہ سے لیسا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور نفی کی وجہ سے جب لیسا کے ساتھ مشابہت ہوگی تو پھر عمل کریں گے، جب اللہ کے ذریعے ان کی نفی ختم کر دی گی تو لیسا کے ساتھ نفی والی مشابہت ختم ہوگی، جب مشابہت ختم ہوگی تو ان کا عمل بھی باطل ہو جائے گا۔ جیسے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، اس میں ماں کی نفی کو اللہ کے ذریعے توڑ دیا تو محمد مبتدا ہو جائے گی اور رسول اس کی خبر ہو جائے گی۔ اس یہ نیچے دیکھیں، یہ جو دوسری صورت ہے کہ جب ماں اور لا کے بعد لا کی نفی کو اللہ کے ذریعے توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، یہ جمہور کا مسلک ہے۔ البتہ امام یونس النحوی رحمہ اللہ سے اس صورت میں بھی اللہ کے ذریعے نفی ختم ہونے والی صورت میں بھی ماں کا عامل ہونا منقول ہے، وہ کہتے ہیں ماں پھر بھی عمل کرتی ہے، اور وہ بعض اشعار سے استدلال کرتے ہیں، یہ نیچے دیکھیں شعر لکھا ہوا ہے، وما الدہر الا مجنونا بآلہ وما صاحب الحاجات الا معذبا۔ مدہر ماں نافیہ ہے اور اللہ کے ذریعے اس ماں کی نفی کو توڑ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی مجنوناً اس کی خبر منسوب آئی ہے، الدہر مبتدا ہے، ماں کا اسم ہے اور مجنوناً اس کی خبر ہے، حالانکہ اللہ کے ذریعے ماں کی نفی کو بھی توڑ دیا گیا ہے، پھر بھی ماں عاملہ ہے۔ اس طرح یہ نیچے دیکھیں، ما حق الذی یاسو نہارن ویسرق لیلہ الا نکالا، یا ماں نافیہ ہے، اللہ کے ذریعے سے اس کی نفی بھی ٹوٹی ہے لیکن نکالن پھر بھی اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منسوب ہے، اور الذی حق الذی یہ ماں کا اسم ہے۔ تو اس طرح کے اشعار سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ نفی کے ختم ہونے کے باوجود بھی ماں عاملہ ہوتی ہے۔ مدہر الا مجنونا بعلی، زمانہ نہیں ہے مگر اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ مجنون، وما صاحب الحاجات الا معذبان، اور ضروریات والا آدمی نہیں ہوتا مگر اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ما حق الذی یاسو نہارن، نہیں ہے حق اس شخص کا جو دن کو فساد کرتا ہے، ویسرق لیلہ، اور رات کو چوری کرتا ہے، الا نکالا، مگر یہ کہ اس کو سزا دی جائے۔ تو یہ دو صورتیں ہوگی۔ تیسری صورت او تقدم الخبر، کہ جب ماں اور لا کی خبر
ان کے اسم سے مقدم ہو جائے تو بھی ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے. ما زید قائم سے ما قائم زید کہہ دیا جائے تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ عامل ضعیف ہیں، اور عامل ضعیف جو ہوتا ہے وہ ترتیب اگر اس کے معمولوں کی برقرار رہے تو عمل کرتا ہے، ورنہ عمل نہیں کرتا. جب خبر اسم سے مقدم ہو جائے تو ترتیب الٹ ہو جاتی ہے، لہذا اس کا عمل باطل ہو جائے گا. او تقدم الخبر بطل العمل، عمل باطل ہو جائے گا ان تین صورتوں میں. وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِمُوجَبٍ فَالرَّفْعُ. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ما اور لا کی خبر پر حروف عاطفہ میں سے حرف موجب یعنی بل اور لیکن ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے کسی اسم کا عطف کیا جائے تو معطوف اسم پر رفع پڑھنا واجب ہے. وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ، جب عطف کیا جائے ما اور لا کی خبر پر، نیچے لکھے ہوئے خبر و ما والا، بموجبن، اس حرف عطف کے ذریعے سے جو ایجاب والا معنی دیتا ہے، نفی کے بعد اس بات والا معنی دیتا ہے، اور وہ دو لفظیں بل اور لاکن، تو فرف ہو تو اس معطوف اسم پر رفع واجب ہے. یہ دیکھیں نیچے مثال ہے، ما زید قائمن بل قاعدن، یہ بل کی مثال ہے. بل کے ذریعے قاعدن کا عطف قائمن ما مشبہ بلیسا کی خبر پر کیا گیا ہے، لہذا قاعدن پڑھا جائے گا رفع کے ساتھ. ولا رجل قائمن لیکن قاعدن، لیکن حرف عطف کے ذریعے سے قاعدن کا عطف کیا گیا ہے قائمن پر خبر پر، اور معطوف کو مرفوع پڑھا گیا ہے. اب یہ معطوف کو مرفوع پڑھنے کا یا تو اس وجہ سے پڑھا جاتا ہے کہ اس خبر کے محل پر عطف ہوگا یہ، اور مالن چونکہ قائمن خبر مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لہذا قاعدن بھی مرفوع اور قاعدن بھی مرفوع ہو جائے گا. اور یا پھر اس وجہ سے کہ اس کے بعد ہے کیونکہ یہ حرف ایجاب ہے، پہلی والی نفی کو ختم کر کے آگے بات کو ثابت کرتے ہیں، لہذا اس کے لیے جملے کی ضرورت ہوتی ہے. اور قائدن دونوں جگہ پر یہ خبر ہوگا مبتدا محذوف کی، عبارت بنے گی ما زید قائمن بل ہوا قائدن، لا رجل قائمن لیکن ہوا قائدن. تو اس صورت میں پھر یہ عطف الجملہ علی الجملہ ہو جائے گا، عطف الجملہ علی الجملہ ہو کر پھر یہ معطوف ما و لا کے عمل کے پیش سے یہ نکل جائے گا. لیکن پہلی صورت میں جب قائدن کو اور ادھر قائدن کو قائمن خبر کے محل پر عطف کریں تو پھر یہ اسی بیس کا کیا کہتے ہیں اس کو مسئلہ ہوگا، اور عطف المفرد علی المفرد قرار دیا جائے گا، قائد المفرد کو قائمن مفرد پر عطف کیا جائے. وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ، اور جب عطف کیا جائے خبر پر بموجب اس حرف عطف کے ذریعے سے جو ایجاب والا معنی دیتا ہے، اس بات والا معنی دیتا ہے، تو فرفع، تو رفع ای فرفع واجب علی المعطوف ہے، معطوف پر رفع واجب ہو جائے گی. یہ مرفوعات منصوبات مکمل ہو گئی تھی. آگے انشاءاللہ